آپ نے تو بالکل ہی بلڈوزر پھیر دیا ہے تمام، کیونکہ قادیانیز کے علاوہ کچھ اور قائد بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو آپ نے تو ان کے اوپر بھی بلڈوزر پھیر دیا. اور یہاں میرا یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ اتنا کفریہ عقیدہ ہے، یعنی کہ اتنے ہی یہ اسلام کے خلاف ہے، کفر ہے، اتنا خلاف ہے، تو پھر جو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول ہیں، تو ان کو پھر جب اسلام سے نکال کے کافر قرار دیا جاتا ہے تو پھر سب سے بلند آواز آپ کی کیوں ہوتی ہے اس چیز کے خلاف؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے اس سوال پہ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے ہم گفتگو کرتے ہیں. عام طور پر جس وقت ہم بتاتے ہیں احمدی حضرات ہوں یا اور بھی بہت سارے نقطہ نظر ہیں، اس وقت میں ان کو یہاں زیر بحث نہیں لے کر آتا، ورنہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی عقیدتوں پر بہت ضربیں اور بڑی آنچیں آئیں گی، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو توحید کا ریپریزنٹیٹو بنا کر بیان کیا جاتا ہے، اور ان کے عقائد کی اگر تحلیل کی جائے تو اس میں صریح شرک بھی ہے اور صریح کفر بھی ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے. لیکن اس طبقے، اس کمیونٹی کے بارے میں بالخصوص لوگ ہمیں عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تکفیر کرتے ہیں یا ریاست ان کی تکفیر کرتی ہے اور ہم ان کو مسلمانوں کی کمیونٹی سے الگ کرتے ہیں اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اتنا بڑا انحراف ہے، تو آپ لوگوں کو کیا پریشانی لاحق ہے کہ آپ لوگ آ جاتے ہیں میدان میں اور ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جب آپ روکتے ہیں تو پھر ہم اس کا یہ نتیجہ کیوں نہ نکالیں کہ آپ لوگوں کے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی ہے، یا آپ لوگوں کے دل میں ان کا جو انحراف ہے اس کی سنگینی اس قدر واضح نہیں ہے. تو میں بہت ہی ہمبل طالب علمانہ انداز میں بات کو سمجھیں، اس کے بعد اختلاف کرنا ہے اختلاف کریں. ہمارا پرابلم کیا ہے اس پرابلم کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ کھلا کفر ہے، اس میں کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں تک ہم نے کہہ دیا کہ کوئی اس تصور میں ادنا انحراف پیدا کرتا ہے تو حقیقت میں وہ ختم نبوت کا قائل ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں. پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ میں دنیا میں کیا اختیارات لے کر آیا ہوں بطور انسان کے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبروں کو جب مبعوث کیا تو مبعوث کرنے کے بعد جو مخاطبین تھے ان کے بارے میں ایک اسکیم آف تھاٹ ہے جس کو اپنی کتابوں میں منتقل کیا ہے. وہ کیا ہے کہ پیغمبر کا انکار کرو گے تو سزا ملے گی. ٹھیک ہے، اب یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ پیغمبر کے سامنے جو مجرمین ہیں ان کی تعین کی جائے، بتایا جائے کہ بھئی یہ مجرم ہے، انہوں نے انکار کیا ہے اور اب ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسے گا. گویا وہاں پر تکفیر کرنا بھی، اور اگر کوئی خود کافر ہو کر کھڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر سزا کا اطلاق کرنا بھی ناگزیر تقاضا ہے. تو پیغمبروں کے باب میں تو یہ ہونا ہے عمل. یعنی کہ رسول کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کی عدالت بن کے آتا ہے اپنے مخاطبین کے لیے، اور رسول کا انکار کرنے والوں کو دنیا کے اندر سزا دی جانی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رسول کے جو امیجیٹ مخاطبین ہیں ان کے اندر تکفیر کی جائے، بتایا جائے کہ یہ کافر ہیں اور ان کو کفر کی بنیاد پہ سزا دی جائے. یہ رسول کی امیجیٹ آڈینس کے لیے بالکل ایسے ہی. اب دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ آڈینس تھی یا کسی بھی پیغمبر کی امیجیٹ آڈینس تھی، آپ ان کے بیانات کو نکال کر پڑھیں. قرآن مجید نے حکایت کی، ہم نے 23 اعتراضات کی سیریز میں تکفیر پہ کوئی 15-20 گھنٹے گفتگو کر کے وہ تمام مقامات پیش کی ہیں. وہ جو گروہ سامنے موجود ہے نا، وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم تمہاری اس ہدایت کو نہیں مانتے. یہ بھی نہیں کہتے صرف اس کے بعد کہ ہم اس ہدایت کا خاتمہ کریں گے، بلکہ ہم آگے بڑھ کے تمہیں قتل کر دیں گے. تو انہوں نے اپنے عمل سے اس رول کو تسلیم کر لیا جس رول پر اللہ کا عذاب آنا ہے. تو اب جو کام پیغمبر نے کرنا تھا، بتانا تھا نا، پیغمبر نے خود بتایا ہے کہ بھائی ان سے الگ ہو جاؤ. جعل اللہ رزق تحت ظل رمی، اللہ نے یہ میرا رزق تلوار کے سائے میں رکھ دیا، ان کو ماروں گا، مال فے ملے گا اور اس سے زندگی کا گزر بسر ہوگا. وجعل الصغار علی من خالف امری، ذلت اور محرومی اور محکومی ہے اس نے میری مخالفت کی. من تشبہ بقوم فہو منہ، ان کی شباہت بھی اختیار کی، انہی میں سے ہو گئے. وحشر معہم، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والوں پہ اللہ کا فلڈ کے تھرو عذاب آیا تھا، نیچرل ڈیزاسٹرز آئے تھے، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے انکار کیا تھا سورہ توبہ میں اعلان کیا گیا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ صحابہ کی تلواروں سے ہے. اب دیکھیں نوح علیہ السلام کے جو مخاطبین ہیں، آپ نے قرآن مجید میں ان کے بیانات پڑھے ہوں گے. کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو کہ جی میں تو آپ کو پیغمبر مانتا ہوں، اور آپ کو پیغمبر ماننے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد میرا آپ سے کچھ اختلاف ہے نبوت کے تصور پر؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین یہ کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشرکین عرب موجود ہیں، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی، ہم شرک کو دین بنائیں گے، شرک ہمارا دین ہے. کیوں دین ہے اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں. تو مخاطبین میں کون کافر ہے انکار کرنے والا؟ وہ خود کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کافر ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ دعویٰ نہ بھی کریں تب بھی
اللہ نے جو کفار کے ساتھ معاملہ کرنا ہے پیغمبر کی موجودگی میں وہ ہو کر رہے گا، وہ معاملہ تو ہو گیا، ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ کی عدالت لگ گئی۔ انکار کرنے والوں نے انکار کیا، یہاں تک کہا قرآن مجید نے کہ یہ کافر تھا، اقرار بھی، جس وقت تلوار منہ پہ آ گئی اور یہ اس وقت کہتا ہے کہ مجھے امان دو، میں بات سننا چاہتا ہوں، الگ کر دو اس کو، اس لیے کہ وہ اپنے بیان میں اب کافر نہیں رہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انکار کرنے والا، جو شخص ہے اس کا دعویٰ معتبر ہوگا۔ اگر وہ منافق ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ کیٹیگری بنا دی بھائی، وہ بتا دیا کہ دل میں نفاق ہے، کیا ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو کفار کے ساتھ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے دعوے میں، اپنے ظاہر میں وہاں نہیں کھڑے ہوئے تھے جہاں کفار کھڑے ہوئے تھے۔ تو پہلی بات جو میں نے کی وہ یہ کہ یہ دنیا میں میرا رول کیا ہے۔ اگر تو میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور صحابہ کی جماعت میں کھڑا ہوا ہوں جن کے ساتھ اللہ کی خاص سنت کا ظہور ہونا تھا، تو میں اس خدمت میں آگے بڑھ کے تعین کا کام کروں، اور اس میں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے، یہ کام میں نے کرنا نہیں ہے۔ دوسری بات، جن لوگوں کے ساتھ کرنا تھا وہ تو انکار کی جگہ پر خود کھڑے ہوئے تھے، اب میں کون ہوں اور یہ کون ہے؟ میں اس وقت ایک ایسا مسلمان ہوں جس کو جو بھی حق ایکسرسائز کرنا ہے اس کی تصویر پہلے اللہ سے چاہیے۔ مجھے قرآن مجید نے کسی شخص کے مشرک ہونے کے، کسی شخص کے کافر ہونے کا فیصلہ کرنے کی کوئی اتھارٹی ابھی نہیں دی۔ پیغمبر کو دی تھی، اس کی جماعت کو دی تھی، مجھے نہیں دی۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ قرآن مجید کا حکم نامہ لے کر آئیے ہمارے پاس، جس میں مجھے اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تم نے اب وہ فیصلے کرنے ہیں جو پیغمبر کر کے گیا تھا، اور پیغمبر نے جب کافر قرار دیا تھا یا انہوں نے خود اپنے آپ کو کافر مانا تھا تو کچھ چیزوں کا اطلاق ہوا تھا بھائی ان کے اوپر، ان کو زمین پر مارا گیا، ان کو محکوم بنایا گیا، ان سے جزیہ لیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا۔ تو یہ سارے کام اگر میں نے کرنے ہیں تو میں بھی آج تعین کروں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کا حق نہیں دیا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری چیز، جو سامنے گروہ موجود ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ تو معاملہ کرنا ہے نا، نکاح بھی کرنا ہے، شادیاں بھی کرنی ہیں، معاملات بھی کرنے ہیں، اگر ریاست میں ہے تو اس کے بارے میں یہ بھی سوچنا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا جا کر وہ کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں اس سے آگے بڑھ کے تمہاری فقہ حنفی کو بھی مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میں کہتا ہوں اچھا، آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں تو آپ اس کے بعد مرزا صاحب کو ذلی بروزی اور تابع نبی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ میں اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ ختم نبوت کی جو آیت تھی اس کا میرے نزدیک مفہوم یہ ہے، تعویل کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی اس کا میرے نزدیک مفہوم یہ ہے، تو میں اس کو آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں یہ کھلا کفر ہے، جو مفہوم آپ وحدت الوجود کے بارے میں بیان کر رہے ہیں یہ کھلا شرک ہے، میں شرک کو شرک کہوں گا، کفر کو کفر کہوں گا۔ اس شخص کے بارے میں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ غیر مسلم ہے تو اس کے لیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ میں غیر مسلم ہوں۔ کیسے تسلیم کرنا چاہیے؟ کہ وہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور میں ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مسیحی شرک کر رہے ہیں، یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، تب بھی مسیحیوں کی جو شناخت تھی نا میں اہل کتاب ہے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ اللہ نے کہا یہ اہل کتاب ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا بھائی کتاب میں تو کہاں لکھا ہوا شرک کرنا۔ اس میں ایک مثال دیتے تھے جی کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ مسلمان ہیں بھی، جو کہ ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ شرک ہے، جیسے قبروں پہ سجدے کرنا، قبروں سے مانگنا، نام لے لے کے مانگنا کہ یا غوث مجھے یہ عطا کر دے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اب ہمارے نزدیک، اب ایک بہت بڑے طبقے کے نزدیک وہ جو کر رہے ہیں وہ کھلا شرک ہے، مطلب اس سے اب شرک اور بلیک اینڈ وائٹ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی ہوئی آگے لوگوں کو، ان سے مانگے جا کے آپ جیسے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو میں دیکھتا ہوں کہ یار آپ کیا شرک کر رہے ہو، قبروں سے مانگ رہے ہو، مردہ لوگوں سے مانگ رہے ہو، مجھے صرف یہ اختیار ہے کہ میں ان پہ ان کی جو وہ حرکت کر رہے ہیں اس کا شرک واضح کروں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے میں ان کو کہوں کہ نہیں تم کافر ہو اور تم اپنے آپ کو بھی کافر کہو، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں ایک اور پہلو میں آپ پر واضح کرتا ہوں، وہ پہلو یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب آپ کے نزدیک اسلام کے جو بنیادی تقاضے ہیں، کل کوئی ہندو کھڑے ہو کے بولے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ مان لیں گے اس کو، کل کوئی شخص سے بولے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور میں مسلمان ہوں آپ مان لیں گے اس کو۔ یہ جو آپ احمدی حضرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو ہم ان کے افکار پہ، نظریات پہ کفر کا بھی اطلاق کریں گے، شرک کا بھی اطلاق، جو اطلاق ہو سکتا ہے وہ کریں گے، لیکن اگر آپ نے یہ گنجائش دے دی تو پھر تو کل کوئی شخص سے کھڑے ہو کر کہے گا نا کہ میں ختم نبوت کو مانتا ہی نہیں اور تب بھی آپ کہیں یہ بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے،
تو اس کے جواب میں آپ سے کہتا ہوں کہ روئے زمین کے اوپر مجھے کوئی ایک ہندو لے کر آ کے دکھائیے جو ہندو ہونے کے باوجود مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہو کہ آپ مجھے مسلمان سمجھیں. کہ بھئی آپ کی نظر میں گزرا نہیں. کوئی شخص دنیا میں موجود ہے اور بھائی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے میری شناخت ایتھیسٹ ہے, میں ملحد ہوں, دوبارہ مجھے مسلمان مت کہنا کبھی. کوئی شخص جو ختم نبوت کو نہیں مانتا, کبھی آپ نے دنیا میں یہ دیکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ میں ختم نبوت کو بطور عقیدہ نہیں مانتا, اب بھی آپ مجھے مسلمان تسلیم کریں؟ وہ کون بے وقوف ہوگا جو یہ کام کرے گا؟ ہر شخص جو ختم نبوت کے نظریے کے اندر کوئی خرابی پیدا کرتا ہے وہ پہلا اقرار پتہ کیا کرتا ہے؟ میں ختم نبوت کو مانتا ہوں. کیونکہ اگر یہ کہہ دے کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا تو اس کے بعد مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کی اس کے پاس خود ہی کوئی بنیاد نہیں باقی رہتی. وہ میرے پاس آ کیوں رہا ہے؟ جب وہ اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے رسول کو نہیں مانتا, اور رسول کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت کو مانا جائے, تو دنیا کے اندر ایسا بیوقوف روئے زمین پہ کوئی نہیں پایا جاتا جو میں یہ ایسے ہی ہے کہ کل کوئی مسلمان کہے مسیحیوں کو کہ آپ مجھے مسیحی مانے اس لیے کہ میں صحیح نہیں سے کوئی مانتا ہوں. کوئی مسلمان کہے گا یہ؟ کیوں کہے گا کہ مجھے مسیحی مانو؟ وہ کہے گا میں مسلمان ہوں. تو دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, یہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ختم نبوت بھی ہو گیا ہے, ہم تابع ہیں ان کے, ہم ذل ہیں ان کا, ہم غیر تشریعی ہیں. یہ سب کی سب لغویات ہیں ہماری نظر میں, کھلا کفر ہے ہماری نظر میں. لیکن ہم ان لوگوں پر غیر مسلم ہونے کا تب اطلاق کریں گے کہ جس وقت وہ یہ کہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں, ختم نبوت کو نہیں مانتے, اب مرزا صاحب ہمارے لیے سب کچھ آؤ جو کرنا کر لو. کیا وہ یہ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں مسلمان, ہم مسلمان ہیں, ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پورے ختم نبوت کے تصور کو ماننے کے باوجود مانتے ہو نا سیدنا مسیح نے آنا ہے, تو ہمارا والا مسیح مسیح ہے, ہمارا والا جو ہے وہ مہدی موعود ہے, ہمارا والا جو ہے وہ ذل ہے, بروز ہے, جو تمہارے صوفیہ مانتے ہیں. 10,000 کانسیپٹس کو ہماری روایت میں سے لا کے بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں. لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو صوفیہ حضرات ہیں ہمارے, ان کے بھی بڑے انحرافات ہیں, غیر تشریعی نبوت کی بھی وہ بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اپنے بارے میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس دعوے کی تحقیق کرنے گیا. آپ یقین جانیں, میری اینیمیٹڈ ویڈیوز ہیں اس کے بعد, یہاں لنک ڈسکرپشن میں آئے گا, لوگ اس کو دیکھیں. وہ عبارتیں ان کی اپنی زبانی میں نے نقل کی ہیں. شیخ ابن عربی, شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ عبارت کہ اے گروہ انبیاء تمہیں کیا دیا گیا, یہ نبوت دی گئی ہے, ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تمہیں دیا ہی نہیں گیا, اس کی تعویل کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا نا اے گروہ انبیاء, تو اس سے ایک مراد شیخ کی یہ ہو سکتی ہے کہ گروہ انبیاء سے انبیاء اولیاء مراد ہیں. اولیاء کے بھی انبیاء, اولیاء کے انبیاء مراد ہیں. یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے حلقہ اولیاء کے انبیاء سے مخاطب ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ دیا گیا تمہیں وہ دیا ہی نہیں گیا. اور مجھے بتائیے کہ اور کیا ہوگی؟ وہاں ذل تھی, ایک جگہ بروز تھی, ایک جگہ تابع نبوت تھی, ایک جگہ غیر تشریعی نبوت تھی, ایک جگہ پہ یہ صورت ہے کہ انبیاء اولیاء کی اصطلاح ہے. تو ہر جگہ پر آپ کو انحراف ملے گا. لیکن نعوذ باللہ من ذالک, میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کافر ہے, یا ان کے سامنے کبھی انہوں نے یہ کہا کہ میں عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا؟ نہیں, ہر جگہ پر تعویل ہے. اچھا, اب جب ہم صوفیہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ مرزا کو گنجائش دینے کی بات کر رہے ہیں. بھائی گنجائش دینے کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کنسسٹنٹ رہو, تم رہو کنسسٹنٹ. جس وقت وحدت الوجود کا نظریہ, آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ سیدنا مسیح ایک شخصیت ہے نا, انہوں نے خدا کا جسدی ظہور قرار دیا, تو یہ مشرک ہیں. آپ کہتے ہیں پوری کائنات خدا کا جسدی ظہور ہے, اور وجود کسی کا حقیقی مان لو تو شرک ہے. یہ شرک اس سے بڑا کیا ہوگا؟ لیکن کیا کہنے والے اس کو شرک کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ اخص الخواص کی توحید ہے وحدت الوجود. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں, میں قادیانی اس کو سائڈ پہ کر کے مشرکوں کو لے آتا ہوں, جو مطلب شرک کرتے ہیں, مشرک نہیں, جو شرک کرتے ہیں, کہ جو شرک کر رہے ہیں ان کو صرف یہ بیان کرنے کا حق ہے بھی آپ شرک کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم کہیں کہ جو تم مسلمان نہیں ہو, ہمیں صرف ان کا شرک ان پہ واضح کرنے کا اختیار ہے. اب کیا وہ مسلمان تھے, نہیں تھے, اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے, یا اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو کہیں مطلب ان کو کوئی چھوٹ دے دیں گے, کچھ معافی ہو جائے گی, یہ سارے معاملات قیامت کے دن پتہ لگیں گے. ہمیں دنیا کے اندر وہ اختیار نہیں دیا گیا. ہمارا اختیار صرف اتنا ہے کہ ان کے اوپر ان کے عقیدے کا کفر بار بار واضح کریں, اور جو وہ اپنے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کی تردید میں, یعنی وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ بھئی اگر مسلمان ہوں تو عقیدہ ختم نبوت کو ویسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. یہی کہوں گا نا. یہاں میں یہ کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم مسلمان ہو, تم تو ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے نہیں, تو آگے سے کیا کہے گا؟
وہ کہے گا میں اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوں میں مانتا ہوں، آپ کس اصول پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا؟ میں کہوں گا دیکھو مجھے ظاہر میں نظر نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے، میں اس کی تعویل کرے گا. تو اب گفتگو جائے گی مکالمے میں. جیسے وہ جو کھلا شرک کر رہے ہیں وہ بھی تعویل کرتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم شرک نہیں کرتے. جو قبروں میں سجدہ کرتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو توحید کے چیمپئنز کہتے ہیں، کہتے ہیں تو وسیلہ بن رہا ہے، تو توسل ہے، تو یہ چیزیں ہر جگہ پہ تعویل ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے منحرفین ہیں عقیدہ ختم نبوت میں ادنی انحراف کفر ہے، کھلے کفر کے مرتکبین ہوتے ہیں. اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم کفر کر رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کفر نہیں کر رہے تو اب ہم نے ان سے مکالمہ کر کے ان کو دعوت دینی ہے، ان کو یہ بتانا ہے. آپ نے حکم ہی لگانا ہے نا جو اللہ نے آپ کو نہیں اختیار دیا. آپ ان سے شادی نہ کریں بھائی، آپ شادی نکاح نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کا ذبیحہ نہ کھائیں. آپ کو 10,000 آپ کہتے ہیں ہماری آئیڈینٹی میں خلط مبس کرتے ہیں، تو سیاسی مسئلہ ہے نا، آپ ان سے سیاست کی جگہ پہ ڈیل کریں. لیکن میں جب اس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو، یہ بالکل ایسے ہی. آپ ذرا تصور کریں، لوگ عام طور پہ سمجھتے نہیں ہیں دیوبندیوں کو، ہمارے جو دیوبندی علماء ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے جو تکفیر کی گئی ہے بر صغیر میں وہ بریلوی اکابر علماء کی جانب سے کی گئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو ماننے کے جو تقاضے ہیں یہ ان کو نہیں مانتے، اس لیے نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے گستاخ ہیں، اس لیے کافر ہیں. ٹھیک ہے، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ. اور اس تکفیر کے فتوے کو بڑے بڑے لوگوں نے عالم عرب تک پہنچایا کہ ان کی تکفیر ہے، کر دی. آپ اس کے بعد ایک اور مطالبہ کر رہے ہیں، علماء دیوبند کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے تمہارے بارے میں تکفیر کا فیصلہ ہے تم بھی مانو گے تم کافر ہو، مانو اس کو، مانو تم. وہ تو المحنت اور المفنت لکھ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہو کہ ہم کافر ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان ہو تو ہماری نظر میں تو تم شرک کرتے ہو، ہماری نظر میں تو کفر کرتے ہو. یہی کام بریلوی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں بھائی. پیغمبری یا رسالت تو سیکنڈری معاملہ ہے نا، شرک پرائمری معاملہ ہے. پرائمری معاملے کے اندر جب آپ تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی شناخت کے اوپر کبھی حکم نہیں لگاتے. تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس گروہ کو کچھ کہنا ہے تو جا کر کہو کہ تم عقیدہ ختم نبوت کو حقیقت میں نہیں، وہی بات کو جو قرآن مجید نے کہی ہے، وما ہم بمؤمنین، تم ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتے، کہو جا کر آپ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کہیں تم غیر مسلم ہو تو کہے گا میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، تم میرے بارے میں کیسے حکم لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے. یہ حکم لگانے کا اختیار ہمیں اللہ نے نہیں دیا. حکم لگانے کے لیے جو احوال کی مطابقت ہے خارج میں وہ بندے کا بیان ہے، اس کے بارے میں نفی کی جگہ پر نہیں کھڑا ہو سکتا. جس جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہوں وہ اس کا عمل ہے. عمل کفر پہ مبنی ہوگا، کفر کہیں گے. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں، اصل میں جب اپنے بزرگوں کی بات آتی ہے تو اس وقت تعویلوں کے ایسے پہاڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جس وقت ہم نے تصوف کے اوپر بات کرنی شروع کی، آپ یقین جانیں لوگوں نے کتابیں لکھی اور ایسی تعویلات کی کہ یہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں ان کے فریم آف ریفرنس میں جا کر دیکھے تو اس سے تو اس کی یہ مراد ہے. وہ بھائی قرآن کی روشنی میں کیا مراد ہے؟ کیا قرآن یہ امکانات پیدا کرتا ہے تشریح غیر تشریح نبوت کے؟ کیا قرآن غوث کتب ابدال کے یہ اختیارات بتاتا ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں؟ کیا قرآن یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کے بعد کائنات کی زمام لوگوں کو دے دی جائے گی؟ اچھا ان کو ایک طرف کریں. یہ شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ریاست کا حکمران کیا ہوگا اس کا فیصلہ کر دیا، اور وہ معصوم عن الخطا ہے. یعنی پیغمبر کے منصب کے بعد ایک پورا منصب تخلیق کر دیا. اور کہتے ہیں باقی صحابہ نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، کتنا بڑا حکم لگایا جائے. یہ ختم نبوت کا انکار ہے کہ نہیں حقیقت میں؟ بھئی اللہ کا پیغمبر جب چلا گیا معاملہ ختم ہو گیا، آپ ہی دعویٰ کر رہے ہیں، پھر ہمارے صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں، پھر ہمارے یہاں بڑے بڑے فلاسفر دعویٰ کرتے ہیں. آخرت کو آپ مانیں گے تو اس کے کچھ تقاضے پیدا ہوں گے نا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ دنیا ہی آخرت ہے، یہی احوال ہے، یہی جنت جہنم ہوگا. تو قرآن کا تو انکار ہو گیا. تو اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی چور تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے چوری کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے چور کو بٹھا کے ثابت کیا کہ تم نے چوری کی ہے، اب تو آپ مانیں نا. یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے چوری کی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ چور کو تو چوری کہیں گے نا، تو وہ چور کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی. اس کے جواب میں علماء کہتے ہیں نہیں، ہم نے بٹھا کر ثابت کر دیا ہے. بھائی ہم نے کیا ثابت کیا ہے؟ وہ تو آج تک نہیں مان رہے ہم نے چوری نہیں کی. وہ تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت سے انحراف ہو گیا. یعنی کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ اس نے چوری کی ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. اب جج آئے گا اور جج ہی فیصلہ کرے گا، اور جج تو قیامت کے دن آئے گا. قیامت کے دن آئے گا. وہ جو کہتے ہیں نا پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، وہ پارلیمنٹ پہلے استقرار حق لے کر آئے اللہ تعالیٰ سے. کہ پارلیمنٹ کو یہ حق دیا کس نے کہ لوگوں کو دنیا کے اندر یہ فیصلہ کرے؟ یہ حق اللہ نے دیا، اس کے بعد جمہوریت نے دیا. نیشن اسٹیٹ کے اندر اس طرح ہم لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں.